ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ہندوستان اعلیٰ سیاسی عزائم کے ساتھ کر رہا ہے کووڈ کا مقابلہ۔ معیشت پر کورونا کے اثرات کو کم کرنے کی ضرورت پر شنگھائی تعاون تنظیم کا زور۔ ملک میں کورونا متاثرین کی روبہ صحت ہونے کی شرح میں اضافہ، ایک ہی دن میں 35,000 سے زائد متاثرین ہوئے صحت یاب۔ راجستھان کے باغی ارکان کو ہائی کورٹ سے راحت، ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ نہ کرنے اسپیکر کو مشورہ۔ اور متحدہ عرب امارات میں 19 ستمبر سے IPL سیزن 13 کا آغاز، دبئی، شارجہ اور ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے میچز۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے رکن ممالک سے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے صحت اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کی اپیل کی ہے۔ SCO میں شامل ممالک کے ورچوئل اجلاس میں مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار دنیا کووڈ کی شکل میں ایک آفت کا سامنا کر رہی ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں 15 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 6 لاکھ سے زائد فوت ہو چکے ہیں، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کووڈ-19 کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے لیے جانے والے مؤثر اقدامات کی وجہ سے ملک میں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اموات میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے کووڈ-19 کو وبا قرار دیے جانے سے قبل ہی ہندوستان میں اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے حکومت ہند کی جانب سے علاج کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ ملک میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 63.45 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,602 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ تاحال اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 8,12,000 سے تجاوز کر گئی۔ کووڈ سے روبہ صحت ہونے والوں میں زیادہ تر کا تعلق مہاراشٹر، تمل ناڈو، دہلی اور تلنگانہ سے ہے۔ 17 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح قومی سطح سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 39,310 نئے کیسز درج ہوئے۔ تاحال اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 12,45,945 تک پہنچ گئی۔ اس وقت 4,40,135 سرگرم کیسز ہیں۔ مہاراشٹر، تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش اور اتر پردیش ریاستوں میں 6% سے زائد فعال معاملے ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 740 لوگوں کی موت ہوئی۔ تاحال اس وائرس سے ہونے والی اموات 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک میں اس وائرس سے ہونے والی اموات 2.37% ہے۔ راجستھان میں سیاسی بحران ہنوز جاری ہے۔ پیر سے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کرنے والے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے ارکان اسمبلی کے ساتھ گورنر کی قیامگاہ کے پاس دھرنا منظم کیا۔ انہوں نے فوری طور پر اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اشوک گہلوٹ نے الزام عائد کیا کہ ان کی درخواست کے باوجود ابھی تک گورنر نے اسمبلی اجلاس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا، جسے دیکھتے ہوئے شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اس دوران BJP کے ریاستی صدر ڈاکٹر ستیش پونیا نے کہا کہ راج بھون کے سامنے دھرنا منظم کرنا جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس اکثریت نہیں ہے، اس لیے وہ تشویش میں ہے۔ اس اثناء میں کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ BJP پر شدید تنقید کی۔ BJP کو آروپت کرنا یہ پرانی عادت ہے اور میں صلاح دوں گا کہ بدل دینی چاہیے۔ اپنے گھر کو ٹھیک رکھتے، اپنی سرکار ٹھیک چلاتے، پارٹی میں ایک جٹتا ہوتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ کسی بھی سمویدھانک پد کی قبل ازیں راجستھان ہائی کورٹ نے وپ کی خلاف ورزی کے معاملے میں سچن پائلٹ سمیت 19 ارکان اسمبلی کو قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس پر روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پرکاش گپتا نے آج فیصلہ سناتے ہوئے جوگاتو موقف برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے حیدرآباد کے مضافات میں واقع بہادر پلی میں قائم کردہ مہندرا یونیورسٹی کا آنند مہندرا کے ہمراہ ورچوئل افتتاح انجام دیا۔ 130 ایکڑ پر پھیلی اس یونیورسٹی میں ڈگری، پوسٹ گریجویشن، PhD، مینجمنٹ، میڈیا، لاء، ایجوکیشن، لبرل آرٹس اور ڈیزائن کے کورسز کی سہولت فراہم ہے۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ
یونیورسٹی کے قیام میں آنند مہندرا نے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یونیورسٹی میں انوویشن کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی بین الاقوامی معیارات پر پورا اترے گی۔ ریاستی وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے ضلع نرمل پوچمپاڑ کے پاس سری رام ساگر پروجیکٹ سے سرسوتی نہر کے لیے پانی جاری کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مانسون کی فصلوں کے لیے ہفتہ واری طور پر پانی جاری کیا جائے گا۔ اسی طرح 35,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے آیا کٹ کے آخری حصے تک آبی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ چھوڑے گئے پانی کے ذریعے وہ سرسوتی کینال کے تحت آنے والے تالابوں کو لبریز کریں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے صدر جمہوریہ کے احکامات کے مطابق مختلف محکموں میں مختلف جائیدادوں پر لوکل کیڈر کی زمرے بندی سے متعلق تجاویز فوری روانہ کرنے کی محکمہ کے سیکرٹریز کو ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے نئے صدارتی حکم نامے 2018 پر عمل آوری سے متعلق 16 محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 109 محکموں سے تاحال 57 محکموں کی جانب سے تجاویز روانہ کر دی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی اور میئر بیر رام موہن نے حیدرآباد کے ایل بی نگر زون کے تحت واقع وکٹوریا ہوم ٹرسٹ کی 10 ایکڑ اراضی پر یادادری ماڈل پلانٹیشن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ جی ایچ ایم سی کی جانب سے قدرتی وسائل کو فروغ دینے کی غرض سے 10 ایکڑ اراضی پر 2 لاکھ پودے لگانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہر میں رہنے والے افراد کو بہتر ماحول کی فراہمی کی غرض سے شجرکاری کے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے پودوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کی اپیل کی۔ بی جے پی نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت فراہم کرنے والے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے 1 سال کے موقع پر ملک بھر میں پروگرامز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 28 جولائی تا 3 اگست ایک بھارت ایکاتم بھارت کے نام سے ملک کی تمام ریاستوں میں ورچوئل ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موضوع پر دونوں ایوانوں میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیانات کو پارٹی گھر گھر تک پہنچائے گی۔ 3 اگست کو تمام ریاستوں میں پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی اور 5 اگست کو قومی سطح پر بی جے پی کی جانب سے ورچوئل ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسی طرح طلاق ثلاثہ پر امتناع کا 1 اگست کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ ایک بھارت ایکاتم بھارت پروگرام کے ساتھ مسلم خواتین کو بااختیار بنانے کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے دشا قتل واقعے کے ملزمین کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کی میعاد میں 6 ماہ تک کی توسیع کی ہے۔ واضح ہے کہ انکاؤنٹر میں 4 ملزمین کی ہلاکت سے متعلق داخل کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ کے سابق جسٹس وی سرپوگر نے قیادت میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ اگست سے قبل رپورٹ پیش کرنے کی مہلت دی گئی تھی، تاہم کورونا وائرس سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رپورٹ پیش کرنے کی آخری تاریخ میں فروری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ریاستی وزیر تارک راما راؤ کی سالگرہ کے موقع پر جوبلی ہلز کے رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کی جانب سے حیدرآباد کے کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی انڈور اسٹیڈیم میں میگا بلڈ کیمپ منعقد کیا گیا۔ ریاستی وزراء ٹی سرینواس یادو، پی اجے کمار نے خون کے عطیہ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں کی بڑی تعداد نے یہاں پہنچ کر خون کا عطیہ دیا۔ تلنگانہ حکومت نے اوپن اسکول کے ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو بھی کامیاب قرار دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ 10ویں جماعت کے تمام طلباء جو اپریل مئی کے امتحانات میں شرکت کے لیے نام رجسٹر کروائے تھے، ان تمام کو ہر مضمون میں 35 نشانات کے ساتھ کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے اوپن ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے 72,000 طلباء کو فائدہ ہوگا۔ کورونا کی وبا کے پیش نظر اوپن اسکول سوسائٹی کی جانب سے روانہ کردہ تجویز کو منظور کرتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا 19 ستمبر کو متحدہ عرب امارات میں آغاز ہوگا۔ 51 دنوں تک جاری رہنے والے آئی پی ایل سیزن 13 کا 8 نومبر کو فائنل کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق میچز شام 7:30 بجے شروع ہوں گے۔ آئی پی ایل کے اختتام کے بعد ٹیم انڈیا آسٹریلیا کا دورہ کرے گی۔ آسٹریلیائی حکومت کے قواعد کے مطابق ہندوستانی ٹیم 14 دن کوارنٹائن میں رہے گی۔ آئی سی سی کی جانب سے آسٹریلیا میں منعقد شدنی T20 ورلڈ کپ کو کورونا وائرس کے پیش نظر ملتوی کیے جانے کے فیصلے کے باعث آئی پی ایل کا انعقاد ممکن ہو سکا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے صحت مند ہندوستان کے مقصد سے متعارف کردہ پوشن ابھیان اسکیم پر کامیابی کے ساتھ عمل آوری ہو رہی ہے۔
ضلع ونپرتی کے ناگاورم موضع میں 3 آنگنواڑی مراکز ہیں۔ BC کالونی کے قریب موجود دوسرے آنگنواڑی مراکز میں 9 حاملہ خواتین، 3 زچہ خواتین اور 6 سال سے کم عمر کے 27 بچوں کے ساتھ ساتھ 7 ماہ تا 3 سال کی درمیان عمر کے 38 بچے اس اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر استفادہ کنندگان میں دودھ، انڈے، تور کی دال، چاول، تیل سربراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اشیاء انہیں گھر جا کر پہنچائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بچوں کو بال امرت بھی دیا جا رہا ہے۔ سابق میں آنگنواڑی مراکز میں تغذیہ بخش غذا تیار کی جاتی تھی، لیکن اب ٹیک ہوم راشن کے ذریعے استفادہ کنندگان نہ صرف مطمئن بلکہ خوش ہیں۔ ضلع سدھی پیٹ میں مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم مزدور پیشہ طبقے کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مزدور اس اسکیم کے تحت کام کرتے ہوئے مستفید ہو رہے ہیں۔ یومیہ انہیں 200 تا 250 روپے مہنتانہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ضلع کے چنا کوڈور منڈل کے موضع پیدا کوڈور میں 380 مزدور اراضی کو برابر کرنے کے علاوہ دیگر کام کر رہے ہیں۔ ضلع بھر میں 1,24,000 افراد اس اسکیم کے تحت مستفید ہو رہے ہیں۔ کام کے مقام پر سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ احتیاطی اقدامات پر بھی عمل آوری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج شام کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ ہندوستان اعلیٰ سیاسی عزائم کے ساتھ کر رہا ہے کووڈ کا مقابلہ۔ معیشت پر کورونا کے اثرات کو کم کرنے کی ضرورت پر شنگھائی تعاون تنظیم کا زور۔ ملک میں کورونا متاثرین کی روبہ صحت ہونے کی شرح میں اضافہ۔ ایک ہی دن میں 35,000 سے زائد متاثرین ہوئے صحت یاب۔ راجستھان کے باغی ارکان کو ہائی کورٹ سے راحت۔ ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ نہ کرنے اسپیکر کو مشورہ۔ اور متحدہ عرب امارات میں 19 ستمبر سے IPL سیزن 13 کا آغاز۔ دبئی، شارجہ اور ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے میچز۔